بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک گدھے کا نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ تاریخی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ واقعہ کے پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ کی فضاؤں میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی جب خیبر کی سخت وادیوں میں برسوں سے طاقتور یہودی قبیلے آباد تھے۔ وہ اہل ایمان کو دبانے اور ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کئی بار ان کے مظالم جھیلنے پڑے، مگر آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانصاروں کو کامیابی عطا فرمائی۔ فتح خیبر اسلام کی بڑی کامیابیوں میں سے تھی۔ اس جنگ نے مسلمانوں کی سیاسی اور عسکری حیثیت کو مضبوط کر دیا، غنیمتوں کے ڈھیر لگ گئے اور مدینہ کے فقیروں کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اطمینان کی جھلک تھی، لیکن سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخرو کیا۔ اس کامیابی کے بعد جب قافلہ واپس لوٹ رہا تھا تو مدینہ کی طرف کا سفر شروع ہوا۔ قافلے میں اونٹ تھے، گھوڑے تھے، تیز رفتار سواریاں تھیں، ہر کوئی اپنی سواری پر مطمئن بیٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جانصاروں کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے کی خاموشی کو اچانک ایک آواز نے توڑ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دور سے ایک گدھا دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ عام طور پر گدھوں کی حیثیت بوجھ اٹھانے کی سواری سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ گدھا کچھ الگ تھا۔ وہ دوڑتا ہوا قافلے کے بیچ میں آیا اور آ کر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب جھک گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حیرت زدہ تھے۔ گدھا اپنی گردن چکائے دم ہلاتے اور عجیب انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک غیر متوقع واقعہ ہوا، جس کی توقع نہیں تھی وہ واقعہ پیش آیا۔ روایت کے مطابق گدھے نے انسانی زبان میں بات کی۔ وہ بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بھی عرض ایک ہے، وہ سن لیجئے۔ یہ سنتے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ درختوں کی خاموشی تھی اور قافلے کی ساری آوازیں تھم گئی۔ ہر کان اس جانور کی طرف لگا ہوا تھا۔ گدھے نے نہایت عاجزی سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا ہوئے تھے، یعنی پیچھے میرے دادا کی نسل سے۔ ان میں سے ہر ایک گدھے پر کسی نہ کسی اللہ کے نبی سوار ہوئے تھے، لیکن اب میں اپنی نسل میں سے سب سے آخری بچہ ہوں، اور اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بس میری سب سے بڑی یہ خواہش ہے کہ میری پیٹھ پر آپ سواری فرما لیں۔ گدھے کی آواز میں فخر بھی تھا اور عاجزی بھی تھی، جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب بیان کر رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ رحمت بھری تھی۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی مخلوق سب آپ سے محبت کرتی ہے۔ پتھر سلام کرتے ہیں، درخت جھک جاتے ہیں، پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ اب ایک گدھا بھی اپنے دل کی آرزو بیان کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، ہم تجھے اپنی سواری کے لیے قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کا نام بدل کر یافور رکھا۔ یہ نام بعد کے زمانوں میں پھر مشہور ہو گیا۔ یافور کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب وہ کوئی عام گدھا نہ رہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بن گیا تھا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے، یافور دروازے پر تیار کھڑا ہوتا، اس کے کان کھڑے رہتے، دم خوشی سے ہلتی رہتی۔ وہ جانتا تھا کہ اس پر وہ ہستی بیٹھنے والی ہے جس کی شان پر پوری کائنات ناز کرتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تو یافور فوراً آگے بڑھ جاتا، وہ راستہ پہچان لیتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلانے کے لیے بھیجتے تو یافور دروازے پر جا کر اپنے سر سے دستک دیتا اور اشارہ کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یافور کو دیکھ کر حیران بھی ہوتے اور خوش بھی۔ وہ کہتے، سبحان اللہ، اللہ نے اپنی نبی کو ایسی عزت دی کہ جانور بھی ان کے عاشق ہیں۔ بچے یافور کو پیار سے دیکھتے، عورتیں اسے صدقہ سمجھ کر کھلایا کرتی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور ان کی سواری ہے۔ یافور اپنے دل میں سوچتا، کتنے جانور آئے اور چلے گئے،
کسی نے کھیت جوتے، کسی نے بوئی ڈھوئے، لیکن میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا۔ وہ اپنی زندگی کے ہر دن کو قیمتی سمجھتا، وہ اپنے پیروں کی تھکن کو بھی خوشی سمجھتا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، انہیں بھوکا نہ رکھو۔ یافور جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے آقا کی خدمت کر رہا ہے جو انسانوں کے ساتھ بھی رحیم ہے اور جانوروں کے ساتھ بھی۔ وقت گزرتا گیا، مدینہ کے دن نورانی تھے، لیکن پھر وہ دن آیا جو مدینہ منوروں والوں پر بھاری تھا۔ وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پورا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا، صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے، ہر طرف رونے کی آوازیں تھیں۔ یافور بھی بے چین تھا، وہ ادھر سے ادھر بھاگتا، زمین سونگتا، دیواروں سے سر ٹکراتا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا محبوب دنیا سے جا چکا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یافور یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا، وہ دوڑا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی۔ جس نے اپنی جان دے دی، لوگوں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ اس نے سوچا جب وہ ذات ہی نہیں رہی تو میرا زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ بعد میں جب لوگ بیٹھتے تو یافور کا ذکر کرتے، وہ بچوں کو بتاتے کہ بیٹا ایک گدھا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دے سکتا ہے۔ تو ہم انسانوں کو تو اور زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ یافور مدینہ کی ایک یاد بن گیا، لوگ اس کے قصے سناتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ کئی سبق دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی چیز ہے کہ جو دل میں ہو جائے تو جانور بھی سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عام تھی، انسانوں پر تھی اور جانوروں پر بھی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگہ دیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے، تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بڑا بہترین سبق ملتا ہے کہ جانور بھی جو تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے قدر کرتے تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق ہوتے تھے۔ تو ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت عمال کے مطابق دل و جان سے اس سے محبت کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا تابعدار بنائے۔